بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو جناب ہاشم نے اپنے خاندان کو بلایا، کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری اپنے بھائی مطلب کو سونپ کر جا رہا ہوں۔ میرا بھائی مطلب میرا جانشین ہے اور ان کی بھی اتنی ہی اطاعت کی جائے جیسی میری کرتے ہو۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سارے اختیار ان کے پاس ہوں گے۔ سب کو خدا حافظ کہا اور بیوی کو لے کر مدینہ چلے۔ جناب ہاشم کا استقبال بہت والہانہ کیا گیا۔ شہر مدینہ میں جناب سلمہ کے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ نام ماں نے عامر رکھا، لیکن بالوں میں قدرتی سفیدی تھی اور سفید رنگ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ شیبۃ الحمد شیبہ نام رکھا، اور شیبہ سفید بالوں والے کو کہتے ہیں، اور یہی وہ بیٹا ہے جو بعد میں جناب عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ بیٹے کی ولادت سے قبل جو ایک واقعہ ہوا کہ آج کل جس طرح سے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کام کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ تصور جناب ہاشم نے دیا اور مدینہ والوں سے یہ کہا کہ تم اکیلے اکیلے سفر کرتے ہو اور اپنا سامان تجارت لے کر جاتے ہو، اکٹھے ہو کر کیوں نہیں سفر کرتے اور اکٹھے ہو کر مال تجارت کیوں نہیں جمع کر کے ساتھ لے کے جاتے؟ کیونکہ یہ خیال جناب ہاشم نے دیا تھا، اب ساری ذمہ داری جناب ہاشم کی تھی۔ بیوی حاملہ ہے، بیٹے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور قافلہ تجارت فلسطین کی طرف رواں دواں ہے کہ مکے کے اس قافلے کو کوئی کاروباری مشکل پیش آ گئی، اور یہ جو کاروباری مسئلہ بن گیا، اب ایسا وقت ہے کہ ولادت کا وقت قریب ہے اور جناب ہاشم جانا نہیں چاہتے، مگر احساس ذمہ داری ہے، اور اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے فلسطین کی طرف جانا بے حد ضروری ہے۔ تو جناب ہاشم جناب سلمہ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، فلسطین کے قریب پہنچے اور اس کاروباری مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا اور حل کر لیا، مگر مشیت عزی کی وجہ سے بیمار پڑے اور غزہ کے مقام پر بیماری کے بعد انتقال فرمایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فلسطین کے قریب جناب ہاشم کی بیماری میں ان یہودی دشمنوں کا بھی کردار ہے جو کہ جناب ہاشم کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی، اس لیے اس بات کو ترک کرتے ہیں۔ جناب سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ایک خوشی کی خبر اور دوسری غم کی خبر، یعنی بیٹا پیدا ہوا مگر ساتھ ہی بیوہ ہونے کی خبر بھی ان تک پہنچ گئی۔ جناب سلمہ کے لیے اب ساری زندگی اور سب کچھ ان کا بیٹا اور ان کی اولاد ہے، جن کا نام انہوں نے عامر رکھا، مگر بالوں کی سفیدی کی وجہ سے شیبۃ الحمد نام رکھا گیا۔ مکہ میں جناب سلمہ صرف 7 ماہ رہیں اور پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ میں رہیں گی۔ انہوں نے بیٹے کی ولادت کا مکہ میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور نہ ہی کسی کو کوئی اطلاع دی، اور پھر جناب مطلق جو کہ جناب ہاشم کے بھائی تھے، ان کو خبر ملی، پتہ چلا کہ ان کے بھائی ہاشم فلسطین کے قریب انتقال کر گئے۔ مکہ میں سوگ منایا گیا، تمام عورتوں نے بال کھول لیے اور جناب مطلب کے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی، جو کہ سارے مکہ کی حکمرانی تھی، حجاج کے آنے جانے کا انتظام تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انتظامات تھے جو کہ انہوں نے سر انجام دینے تھے۔ ان انتظامات کی وجہ سے یہ بات ان کے ذہن سے ہی نکل گئی کہ پتہ کروائیں ان کے بھائی کے ہاں کیا اولاد ہوئی۔ 7 سال گزر گئے، 7 سال کا بچہ اتنا مضبوط، طاقتور اور توانا،
बेहतरीन तीर अंदाज बन गया। जिस बच्चे का मुकाबला उस वक्त के बेहतरीन तीर अंदाजों के साथ किया जा सकता था। उसी दौरान मक्का से कोई मदीना गया तो वापसी पर यह खबर लाया और जनाबे मुतलिब को आकर ढूंढा। आप उस वक्त खाना काबा में मौजूद थे। उस शख्स ने आपके पास आकर आप जहां बैठे थे उनसे कहा कि उधर मदीना में आपके भाई की निशानी मौजूद है। जनाब मुतलिब ने यह सुना तो तड़प उठे, ये तुम क्या कह रहे हो? कहा कि हाँ, मैं मदीना गया था और वहां बच्चों की एक जमात देखी। उनके दरमियान में एक बच्चा इतना माहिर तीरंदाज है कि तीर चलाए तो हथेली के बराबर हल्के में से भी इतनी खूबसूरती से निकाल ले कि वो हल्का हिलने भी नहीं पाता। मैंने अरब में आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप का नाम हाशिम है, जो कि मक्का के रईस हैं। जनाब मुतलिब ने यह सुना तो तड़प उठे। मक्का की हुकूमत रिश्तेदारों के सुपुर्द की और मदीना चल पड़े। बाज रवायात में है कि रिश्तेदारों और कुछ गुलामों को साथ लिया मदीना पहुंचे। चाहते हैं कि भाई के ससुराल जाएं। मदीना से बाहर तीर अंदाज बच्चों की एक जमात को देखा और फौरन अपने भतीजे को पहचान लिया और आगे आकर अपना तारुफ करवाया कि मैं तुम्हारा चचा हूं। जनाब हाशिम के कुछ वाकयात सुनाए। कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो। जनाब मुतलिब को ये था कि अगर बच्चे की माँ को पता चलता है तो वो शायद जाने न दे। यहाँ पर 2-3 रवायात आती हैं जिनका खुलासा ये है कि जनाब मुतलिब चाहते हैं कि यहाँ से ही बच्चे को ले जाएं, मगर वहाँ यहूदी जो कि ये चाहते थे कि ये 7 साल का बच्चा मामू और नाना के बगैर मिले, जिसका नाम अभी शीबा है, शीबा बैनुल हम्द है, जो बाद में अब्दुल मुतलिब कहलाए। इस बच्चे को मामू और नाना के बगैर देखकर नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि वो नूर जो वो जनाब हाशिम में देख चुके थे अब उस बच्चे की पेशानी में है। और आज पहला मौका था कि वो बच्चा खानदान वालों के बगैर नजर आया। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।